بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم افتح لنا فتحا بجاہ صاحب الفتح المبین بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ معزز شرکاء کورس الحکم العطائیہ، ہم الحمدللہ حکمت نمبر 160 تک پہنچ چکے تھے اور حکمت نمبر 161 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیدنا الشیخ احمد بن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حکمت نمبر 161 میں، استشراف کا ان یعلم الخلق بخصوصیت کا دلیل علی عدم صدق کا فی عبودیت کا۔ تیرا یہ چاہنا، استشراف کا مطلب ہے کہ اس بات کا انتظار کرنا، ان یعلم الخلق بخصوصیتک، کہ مخلوق کو تیری کسی خاص صفت یا باطنی خصوصیت کا علم ہو جائے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ تو اپنی بندگی میں سچا نہیں ہے۔ تو اس قول میں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے دل میں یہ تمنا کرے کہ لوگ اس کے صاحب کشف و کرامت ہونے یا اس کی بزرگی کو جانیں اور اس کی تعریف کریں، تو یہ بندگی کے اندر عدم صدق اور کمزوری کی علامت ہے۔ اگر سالک یہ چاہتا ہے کہ مخلوق اس کے رتبے کو جانے، تو گویا اس کا دل ابھی تک مخلوق کی واہ واہ کا محتاج ہے اور وہ اللہ کی نظر اور اس کے علم پر مطمئن نہیں ہوا۔ یہ شرک خفی ہے اور بندگی کے منافی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، تو دین میں اخلاص کا حکم ہے کہ انسان صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو اس حکمت میں اس صدق کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اندر یہ صدق پیدا کرے۔ حکمت نمبر 162 میں ارشاد فرماتے ہیں، غیب نظر الخلق الیک بنظر اللہ الیک وغب عن اقبالہم علیک بشہود اقبالہ علیک۔ غیب نظر الخلق الیک یعنی مخلوق کا تجھ پر جو نظر ڈالنا ہے، اس کو اپنے آپ سے غائب کر دے، یعنی مخلوق کا جو تجھ پہ نظر ڈالنا ہے اس کی تو پرواہ نہ کر، اور تو یہ دیکھ کہ اللہ رب العزت کی نظر تیرے اوپر رہے، یعنی مخلوق کی نظر کی پرواہ نہ کر، تو بس اس چیز کی پرواہ کر کہ اللہ رب العزت ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کا تیری طرف متوجہ ہونا اور تجھے عزت دینا، اسے تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کے مشاہدے کی لذت میں گم کر دے۔ یہاں پر شیخ ابن عطا اللہ سکندری یہ فرما رہے ہیں کہ سالک کو دل میں ریاکاری، شہرت پسندی اور خود پسندی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ جب دل اس حقیقت کے یقین سے بھر جاتا ہے کہ اللہ جو تمام نعمتوں اور عزتوں کا مالک ہے، وہ ہر لمحے میری طرف متوجہ ہے اور میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر دل سے یہ حقیر تمنا خود بخود رخصت ہو جاتی ہے کہ کوئی عام انسان بھی مجھے دیکھے۔ تو بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا درباری بادشاہ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پہرے دار یا کوئی درباری اسے دیکھے۔ اسی طرح اللہ کی نظر کا استحضار بندے کو مخلوق کی نظروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا غیب نظر الخلق الیک، کہ مخلوق کی جو تیری طرف نظر ہے اس کو تو غائب کر دے، بے نظر اللہ الیک، اس تصور سے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وغب عن اقبالہم علیک، اور پھر تو اس چیز سے بھی بے نیاز ہو جا کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہیں۔ کیوں؟ بشہود اقبالہ علیک، کیونکہ تو اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ خود اللہ رب العزت تیرے اوپر نگاہ کرم فرما رہا ہے۔
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ جو مقام احسان حدیث جبرائیل میں بیان ہوا، اس میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھ کہ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حکمت میں اسی تصور کو پختہ کرنے پر زور دیا گیا۔ حکمت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا، من عرف الحق شہدہ فی کل شیء ومن فنی بہ غاب عن کل شیء ومن احبہ لم یؤثر علیہ شیئا۔ من عرف الحق شہدہ فی کل شیء، جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے ہر چیز میں اللہ کو جلوہ گر دیکھا۔ اور پھر فرمایا ومن فنی بہ غاب عن کل شیء، اور جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا وہ ہر مخلوق کی شے سے غائب اور بے خبر ہو گیا۔ اور جس نے اللہ سے سچی محبت کی، ومن احبہ لم یؤثر علیہ شیئا، اس نے اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو پھر ترجیح نہ دی۔ یعنی جو اللہ کے مشاہدے میں مستغرق ہو جائے تو وہ ہر شے میں اسی کا جلوہ دیکھتا ہے، اور جو اس کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالے وہ باقی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے پھر اور کسی شے کو اس کی ذات پر ترجیح نہیں دیتا۔ تو جس کو معرفت الہی کی نعمت نصیب ہو جائے اس کو ہر وقت ایک ایسا استغراق نصیب ہوتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی، اور وہ غیر اللہ سے بھی غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ بندگی کا عملی اور اخلاقی کمال ہے، جہاں معرفت اور فنا کا رنگ بندے کے ارادے اور عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اسی طرح فرمایا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں پھر اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی قوت بصارت جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ کی قوت جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ حکمت سالک کو اپنے باطنی سفر کی پیمائش کے لیے 3 واضح پیمانے دیتی ہے کہ میرا علم کتنا ہے، کیا مجھے کائنات کے واقعات میں اللہ کی حکمت اور قدرت دکھائی دیتی ہے، میری باطنی یکسوئی کیا ہے، کیا عبادت کے وقت میرا دل دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر صرف مولا کی یاد میں گم ہو پاتا ہے، اور میری محبت کا سچ کیا ہے، جب میرے نفس کی خواہش اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں کس کو ترجیح دیتا ہوں۔ بندگی کا سچا کمال یہی ہے کہ مولا کے حکم کے سامنے نفس کی گردن جھکا دی جائے۔ پھر حکمت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، انما حجب الحق عنک شدت قربہ منک۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ کے چھپ جانے اور حجاب میں ہونے کا سبب خود اس کا تجھ سے حد درجہ قریب ہونا ہے۔ جب کوئی شے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے تب بھی وہ نظر نہیں آتی، اور جب بہت زیادہ دور ہو تب بھی وہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنی آنکھ کی پلکیں اور دھیری خود دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز دیکھنے والے سے بہت زیادہ دور ہو تو وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سالک کے اس قدر قریب ہے کہ اس قرب کے مابین کسی فاصلے یا دوری کا تصور ہی ممکن نہیں۔ وہ انسان کے وجود، اس کی روح اور اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ شیخ ابن عطا اللہ فرماتے ہیں، چونکہ وہ ذات تمہارے اندر اور باہر اس قدر قریب اور ظاہر ہے کہ تمہارا اپنا وجود بھی اس کے سہارے قائم ہے، اس لیے تمہاری سطحی عقل اور مادی آنکھیں اس کے قرب کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ تمہارے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ایک جگہ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرب کا تصور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے خیالات
اور ارادوں سے بھی پہلے ہمارے دل کے پاس موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے سنا تو انہیں سمجھایا کہ اللہ کہیں دور نہیں کہ اسے پکارنے کے لیے چلانا پڑے، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ اور ارشاد فرمایا اپنے نفسوں پر نرمی کرو، اور بے شک تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس کو پکار رہے ہو جو سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ سالکین عارفین فرماتے ہیں کہ سالک کی راہ میں سب سے بڑا حجاب اس کا اپنا میں اور وہمی وجود ہے۔ جب سالک یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں تو وہ دوری کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے عاجز وجود کو مٹا دیتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے وہ دور سمجھ کر تلاش کر رہا تھا وہ تو ہمیشہ اس کے اندر ہی موجود تھا۔ جسے میں ڈھونڈتا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حکمت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا انما احتجب لشدت ظہورہ وخفی عن الابصار لعظم نورہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شدید ظہور کی وجہ سے پردے میں آ گیا ہے، اور وہ مادی آنکھوں سے صرف اپنے نور کی عظمت و جلالت کے سبب پوشیدہ ہو گیا۔ انما احتجب، بے شک اللہ تعالیٰ پردے میں آ گیا، لشدت ظہور ہی، اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا ظاہر ہے کہ شدت ظہور کی وجہ سے آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ وخفی عن الابصار لعظم نورہ، اور وہ آنکھوں سے اس وجہ سے چھپ گیا کیونکہ اس کا نور بہت عظیم ہے۔ یہاں بھی اس حکمت میں اللہ رب العزت کی ذات کے ظہور اور اس کے جلوے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا ظہور کائنات کے ہر ذرے پر ہر لمحہ ازل سے ابد تک یکساں قائم ہے۔ وہاں نہ تو کوئی زوال ہے، نہ غیبت، اور نہ ہی اس کی کوئی ضد موجود ہے۔ چونکہ اس کا ظہور اتنا شدید اور دائمی ہے کہ کائنات میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی عدم یا اندھیرا نہیں ہوا، اس لیے مادی عقلیں اس کے دائمی ظہور کی عادی ہو کر اسے دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، اور وہ ظہور کی شدت ہی سے غافل کے لیے پردہ بن جاتا۔ انسانی آنکھ کی ایک مادی حد اور لمٹ ہے، وہ صرف ایک خاص فریکوینسی تک روشنی کو برداشت کر سکتی ہے۔ اگر آپ رات کے اندھیرے میں ہو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ دوپہر کے وقت سورج کی طرف براہ راست نگاہ جمائیں تو بھی آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور آپ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہاں نظر کا نہ دیکھ پانا اندھیرے کی وجہ سے نہیں بلکہ نور کی عظمت اور غلبے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نور مطلق ہے۔ جب مادی آنکھ سورج کی محدود نور کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ خالق نور کے ازلی و ابدی نور اعظم کا مشاہدہ مادی تقاضوں کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا اس کا چھپنا عدم وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے ظرف بصارت کی کمزوری اور اس کے نور کی عظمت لا متناہی کی وجہ سے ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ حکمت نمبر 166 میں ارشاد فرمایا لا یکن طلبک تسببا الی العطاء منہ فیقل فہمک عنہ وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، کہ تمہارا اللہ سے مانگنا اس سے عطا پانے کا سبب اور وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی تم اللہ سے اس لیے نہ مانگو کہ تم اس سے جو ہے وہ عطا حاصل کرنا چاہتے ہو، ورنہ اس کی معرفت کے بارے میں تمہاری سمجھ کم ہو جائے گی۔ وَيَقِلَّ فَهْمُكَ عنہ، تو پھر آپ کا مانگنا کیوں ہونا چاہیے؟ لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ، بندگی کے اظہار کے لیے، وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، اور ربوبیت کے حقوق پورے کرنے کے، یعنی اللہ سے اس لیے مانگو کیونکہ اس نے مانگنے کا حکم دیا، وگرنہ وہ اس کا عطا کرنا ہمارے مانگنے کا محتاج نہیں، وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے کرم اور فضل سے ہمیں وہ ہر لمحہ زندگی اور اس کی نعمتیں بخشتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ میں مانگوں گا تو وہ مجھے دے گا، لیکن مانگنا اس لیے ہے کیونکہ اس نے اس کا حکم دیا ہے، بس اس کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اس سے مانگتے رہو، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ سب جو تمہارے اوپر کرم ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ تم اس حکم کو پورا کرو اور یقین رکھو کہ میں مانگوں یا نہ مانگوں
اس کی عطا اور اس کا فضل بے پایاں ہے۔ حکمت نمبر 167 میں ارشاد فرمایا کیف یکون طلبک اللاحق سببا فی عطائہ السابق۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا، اور سابق کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ تو تمہاری بعد میں کی جانے والی دعا طلب لاحق اللہ کی طرف سے پہلے سے عطا شدہ یا طے شدہ عطا یا عطائے سابق کا سبب کیسے بن سکتی؟ یعنی ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے پھر بھی تمہارے لیے تمہارا رزق لکھ دیا تھا اور طے کر دیا تھا، تو اس کی یہ عطائے سابق جو ہے وہ تمہاری طلب لاحق کی وجہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کا ازلی فیصلہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی حادث سبب کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، رزق، ہدایت، عطا ازل سے طے ہو چکا ہے۔ بندے کی دعا کائنات میں وجود میں آنے کے بعد ایک خاص وقت میں رونما ہوئی، پس جو چیز بعد میں وجود میں آئی یعنی دعا، وہ اس فیصلے کا کیسے سبب بن سکتی ہے جو اربوں سال پہلے ازل میں ہو چکا؟ یہ اس پہلی حکمت کی ہی مزید وضاحت ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اسی ازلی فیصلے کے مطابق ہے جو بندے کی تخلیق اور دعاؤں سے پہلے کا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے عقیدے کا یہ بنیادی اصول سکھایا کہ رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملنا ہے یا ہونا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا۔ بندے کی دعا لکھے ہوئے کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ اس لکھے ہوئے کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اور دیگر ائمہ تصوف فرماتے ہیں کہ جب عارف کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی عطائے سابق اس کے طلب لاحق کی محتاج نہیں، تو وہ دعا میں بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ مانگتا ضرور ہے کیونکہ یہ بندگی کا حق اور اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ اپنی دعا پر تکیہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے فضل اور اس کے ازلی کرم پر تکیہ کرتا ہے۔ جل حکم الازل ان ينضاف الى العلل، یہ حکمت نمبر 168 ہے، 168۔ اللہ کا ازلی فیصلہ اور حکم اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ اسے اسباب اور علتوں کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ ان کا محتاج ہو۔ جل حکم الازل یعنی اللہ کا حکم اس بات سے بہت بلند ہے کہ ان ينضاف الى العلل، کہ اسے علتوں کی طرف منسوب کیا جائے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی علت کی محتاج ہے۔ آگ جلانے کے لیے ایندھن کی محتاج ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے سانس کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کا حکم اور اس کا فیصلہ کسی بھی مخلوق، سبب، دعا یا عمل کا محتاج نہیں۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دعا کھائی تو شفا ہوئی، میں نے محنت کی تو رزق ملا، یا میں نے رو کر دعا کی تو اللہ کا فیصلہ بدلا۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ ظاہری اسباب صرف پردے ہیں، اللہ نے شفا، رزق اور دعا کی قبولیت کا فیصلہ ازل میں فرما دیا۔ اسباب تو صرف اس ازلی فیصلے کے ظاہر ہونے کا وقت اور جگہ متعین کرتے ہیں، وہ فیصلے کی علت یا وجہ نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کی شان غنا اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ کائنات کا کوئی حادث یا بعد میں پیدا ہونے والا فعل کے اس قدیم ارادے پر اثر انداز ہو سکے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی میں بندوں پہ ظلم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے جو توحید افعالی کی عکاس ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ جو تو عطا فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے فیصلے کے سامنے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے طے فرما دی ہے، اور حکم ازل علتوں سے پاک ہے۔ اس کی باطنی دنیا میں جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ازلی
ہر طرح کی علتوں سے پاک ہے، تو انسان کی باطنی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے مقام پر فائز ہو کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ حکمت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا، عنایتہ فیک لا لشیء منک، کہ تم پر اللہ کی عنایت تمہاری کسی خوبی یا عمل کی وجہ سے نہیں۔ وَأَيْنَ كُنْتَ حِينَ وَاجَهَتْكَ عنایتہ، تم کہاں تھے جب اللہ رب العزت کی توجہ تمہاری طرف ہوئی اور اس کی رعایت و حفاظت تمہاری طرف متوجہ ہوئی۔ لم یکن فی ازلہ اخلاص و اعمال بلا وجود و احوال، اس کے ازل میں نہ تو تمہارے اخلاص اعمال کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی تمہارے احوال کا کوئی پتہ تھا، بل لم یکن ہناک الا محض الافضال و عظیم النوال، وہاں تو صرف اور صرف اس کا محض فضل اور اس کی عظیم بخشش تھی۔ انسان اکثر سوچتا ہے چونکہ میں مخلص ہوں، راتوں کو روتا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، اس لیے مجھ پر خاص عنایتیں ہیں۔ حضرت امام فرماتے ہیں یہ سراسر تمہاری نادانی ہے، اللہ کی عنایت تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں، وہ تو اس وقت بھی تم پر عنایت فرمانے کا فیصلہ کر چکا تھا جب تمہارا وجود بھی نہ تھا۔ اگر تمہیں آج نماز، ذکر، اخلاص، تصوف کا کوئی حال نصیب ہے تو یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس عنایت ازلی کا نتیجہ ہے جو اس نے ازل میں تمہارے لیے لکھ دی تھی۔ اگر وہ ازل میں تمہیں منتخب نہ فرماتا تو تم کبھی نیک عمل کی توفیق نہیں پا سکتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تم کہاں تھے جب اس کی عنایت متوجہ ہوئی؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا اس وقت کوئی وجود نہ تھا اور اس وقت اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فضل و کرم کے احوال کو لکھ دیا۔ پس شکر ادا کرو کہ یا اللہ میں تو عدم میں چھپا ہوا تھا، میرا کوئی عمل نہ تھا، پھر بھی تو نے مجھ پر ازل ہی سے کرم فرمایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے عمل کو فنا کر کے صرف اللہ کے خالص فضل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حکمت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا، علم ان العباد یتشوفون الى ظہور سر العنایہ فقال یختص برحمتہ من یشاء وعلم انہ لو خلاہم وذالک لترکوا العمل اعتمادا علی الازل فقال ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ نے یہ جان لیا کہ بندے ہمیشہ عنایت الہی کے پوشیدہ راز جاننے کے مشتاق رہتے ہیں کہ ازل میں کس کے لیے کیا لکھا گیا، چنانچہ ان کی اس تسکین اور اپنی بے نیازی کے اظہار کے لیے فرما دیا وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی جان لیا کہ اگر وہ بندوں کو صرف اسی ایک حقیقت پر چھوڑ دیتا تو وہ ازلی تقدیر پر تکیہ کر کے عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے، چنانچہ انہیں عمل کی ترغیب دینے کے لیے فرما دیا بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس حکمت میں شریعت و حقیقت کے حسین امتزاج کو بیان کیا گیا۔ سالک راہ حق کے سامنے جب یہ حقیقت کھلتی ہے کہ سب کچھ ازل سے طے شدہ ہے تو اس کے نفس میں سستی اور عمل سے دوری کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے علاج کے لیے 2 مختلف آیات عطا فرمائیں۔ بندہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ عنایت الہی کا معیار کیا ہے، اللہ کس بنیاد پر کسی کو اپنا ولی بناتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، تو فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص فرما دیتا ہے، یہ بندے کے کبر کو توڑنے اور اسے اللہ کی عظمت کے سامنے جھکانے کے لیے۔ اگر بندہ صرف پہلی بات کو پکڑ لے تو وہ کہے گا جب سب کچھ پہلے سے طے ہے تو میرے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اگرچہ رحمت ازلی ہے لیکن اس کا راستہ عمل صالح کی وادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلی آیت عقیدے کو درست کرتی ہے کہ بھروسہ صرف فضل الہی پر ہو، اور دوسری آیت اعمال کو درست کرتی ہے کہ بندہ سستی کا شکار نہ ہو۔ صوفیاء کرام نے اسی کو جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ فرمایا ہے۔
تقدیر پر تکیہ کر کے عمل نہ چھوڑو۔ حضرت علی شیر خدا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لکھی ہوئی تقدیر پر تکیہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو ازل میں سعید لکھا گیا ہے اس کے لیے نیکی کے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ بس عمل چھوڑنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ بندہ محسنین میں شامل ہے۔ یوں الحمدللہ حکمت نمبر 170 تک ہمارا درس مکمل ہوا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب